اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسجد میں بیٹھنا اور حلقے بنانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا، رات کی نماز کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھو، پھر جب کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت اور پڑھ لے، وہ سابقہ ساری نماز کو وتر کر دے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت، پھر جب تمہیں طلوع فجر کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، وہ تمہاری پڑھی ہوئی سابقہ نماز کو طاق عدد میں تبدیل کر دے گی۔ حضرت ابو واقد لیشی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے حلقے میں کچھ خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا تمام لوگوں کے پیچھے جا بیٹھا رہا، تیسرا تو وہ واپس چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو گئے تو فرمایا، میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کے قریب جگہ تلاش کی تو اللہ نے اسے جگہ عطا کر دی، دوسرا انسان اللہ سے شرما گیا تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، رہا تیسرا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ مسجد میں چت لیٹنا اور پاؤں پھیلانا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے اور پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھا۔ ابن شہاب زہری حضرت سعید بن مسیب نقل کرتے ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شرح تراجم بخاری میں لکھتے ہیں کہ اس عنوان میں 2 باتوں کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، چت لیٹنا اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ کر لیٹنا۔ دوسری احادیث میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے، اس لیے اس طور پہ کہا جائے گا کہ ممانعت والی حدیث منسوخ ہیں، یا ممانعت اس وقت ہے جب تہبت تنگ اور چھوٹا ہو اور اس سے سطر کھلنے کا اندیشہ ہو۔ رات میں مسجد بنانا بشرطے کہ اس میں لوگوں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسی وقت سے میں نے یہ دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام قبول کر چکے تھے اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں حصوں میں یعنی صبح و شام نہ آتے ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک بات آئی، انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک کھلی جگہ میں مسجد بنا لی، اس میں وہ نماز پڑھتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ مشرکین کے بچے اور عورتیں آتے جاتے ان کے پاس کھڑے ہو جاتے، وہ حضرت ابوبکر کی حالت پر تعجب کرتے اور انہیں غور سے دیکھتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب اور گریہ زاری کرنے والے انسان تھے، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل نے مشرکین قریش کے اشراف کو بڑی گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہے کہ آپ نے فرمایا، نماز باجماعت گھر اور بازار کی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں نماز ادا کرے کے ارادے سے آئے تو مسجد میں پہنچنے تک جو قدم اٹھاتا ہے اس پر اللہ 1 درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور جب مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو جب تک نماز کے لیے وہاں رہتا ہے اسے برابر نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور جب تک وہ اپنے اس مقام میں رہے جہاں نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، اللہ اسے معاف کر دے،
اے اللہ اس پر رحم فرما بشرطہ کہ ہوا خارج کر کے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ مسجد اور غیر مسجدوں میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل کرنا۔ عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو کینچی بنایا۔ عبداللہ بن عمر، اس وقت تیرا کیا ہوگا جب تو کوڑا کرکٹ جیسے لوگوں کے درمیان باقی رہ جائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اپنے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو تقویت ملتی ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زوال کے بعد کی نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد مسجد میں گاڑی ہوئی ایک لکڑی کی طرف گئے اور اس پر ٹیک لگائی، گویا آپ ناراض ہوں، اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمایا اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ لیا۔ جلد باز لوگ تو مسجد کے دروازوں سے نکل گئے اور مسجد میں حاضر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ ان لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، مگر ان دونوں نے آپ سے گفتگو کرنے سے ہیبت محسوس کی۔ ایک شخص جس کے ہاتھ میں کچھ لمبے تھے اور اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز ہی کم کی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا ذوالیدین صحیح کہتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور جتنی نماز رہ گئی تھی پھر اسے ادا کیا، پھر سلام پھیرا۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ سہو کیا جو عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا تھا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہا کر دوسرا سجدہ کیا اور نے عام سجدوں کی طرح کی سطح یا اس سے کچھ طویل، پھر سر اٹھا کر اللہ اکبر کہا اور سلام پھیر دیا۔ آج یہیں پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح ہم نماز سیکھ رہے ہیں اسی طرح اپنی نمازوں کو پڑھیں، خشوع و خضوع رکھیں اور اللہ سے ایسے نماز پڑھیں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں یا کم از کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔